دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے آذان کہی جائے اس کے بعد عموماً ہمیں 10 سے 15 منٹ ملتے ہیں تاکہ ہم سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جائیں، مسجد میں جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جو شخص جب نماز کے لیے اذان کہی جائے اور جب نماز جماعت کے لیے کھڑی ہو جائے، اس کے جو بیچ کا درمیانی 15 منٹ ہمیں ملتے ہیں، اگر کوئی شخص اس درمیان کے 15 منٹ میں اذان سے لے کر اقامت کہنے تک جو بھی شخص اس دعا کا ورد کرے گا جو آپ کی اس وقت سکرین پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو 4 چیزوں عطا فرمائیں گے، 4 چیزیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں لگائیں گے جس کی وجہ سے اس شخص کو موت آ جائے، یعنی ایسی کوئی بھی خطرناک بیماری اس شخص کو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس دعا کا ورد کرے گا اذان ہونے سے لے کر اقامت کہنے تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص خطرناک بیماریوں کی گرفت سے محفوظ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تنہائی میں گناہ کرنے سے بچائیں گے۔ اب آپ سوچیں، ہمارے اکثر گناہ، کثرت جو گناہوں کی ہے وہ ہماری تنہائیوں میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں شاید ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی تنہائی کو پاک کر دے گا، اس کے سوچنے کے نظریوں کو بدل دے گا، اس کے جو بھی اٹریکشن ہے، جو بھی اس کے پاس اس وقت گناہوں کی لسٹ موجود ہے، اس میں اللہ پاک رد و بدل کر دیں گے اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے۔ تو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تنہائیوں کو پاک کر دے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ اگر آپ گناہ کا سوچیں بھی تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ضرور بچائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جو بھی شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ظالم لوگوں سے واسطہ ہی نہیں پڑنے دے گا، یعنی اس کے آس پاس کے لوگ اس کو کبھی کسی ایسی مشکل میں نہیں گھیرا جائے گا جو اس کو کسی ظالم کے پاس لے جائے، یا پھر اس کا فیصلہ کوئی ظالم شخص کرے، اللہ پاک اس کو ان تمام چیزوں سے روک کے رکھے گا۔ پھر چوتھا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جو بھی شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے آسان روزی عطا فرمائے گا، یعنی اسے اپنے رزق کے حصول کے لیے اتنی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، اتنا کوئی ٹف کام نہ کرنا پڑے گا، وہ آسان طریقے سے روزی کما سکتا ہے۔ آپ نے بس کرنا اتنا ہے کہ اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ نماز کی اذان ہونے سے لے کر جماعت کھڑے ہونے تک جب اقامت کہی جاتی ہے، اس کے درمیان میں آپ نے اس دعا کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ چاروں چیزیں عطا کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہر نماز میں، ہر اذان کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھا کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔